السلام علیکم، میں ہوں نیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 78 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے، کیونکہ نا میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا ویٹ کرتی ہوں، جو کہ مجھے میرا انتظار بس انتظار ہی بنا رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کامنٹ تو کرتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بس کیا ہی میں بولوں، زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عائد بامشکل اندلب کے قریب آیا۔ اندلب اس کی آواز رند گئی، خود کو سنبھالو۔ مگر اندلب جیسے اب ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا پیٹ تھام لیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ سسک رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر دھندلانے لگی، کمرہ اس کے گرد گھومنے لگا اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود بے جان ہو کر بستر پر گر گیا۔ اچانک فضا میں ایک جانی پہچانی خوشبو تحلیل ہونے لگی، وہی ہلکی سی مسکی پرفیوم جو ہمیشہ عرش کے وجود سے وابستہ رہی تھی۔ عائد جو اب تک سر جھکائے بیٹھا تھا یکدم چونکا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ خوشبو! اس نے بے اختیار چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظر دروازے پر جا کر ٹھہر گئی اور اس کی سانس جیسے رک گئی۔ یہ اس کے لب حیرت سے ہلے۔ کمرے میں موجود باقی لوگوں نے بھی عائد کی بدلتی کیفیت محسوس کی۔ سب کی نظریں بے اختیار دروازے کی سمت اٹھ گئیں اور پھر وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ ہر چہرہ حیرت سے جم کر رہ گیا، کسی کی پلک جھپکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فضا میں اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ دروازے پر کھڑا شخص حقیقت تھا یا وہم، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دراز قد، قطرے روشن چہرہ، آنکھوں میں چمک، وہی وجود، وہی شخصیت۔ ریحانہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا، جو اندلب کے لیے تھا۔ عشر! حسن صاحب ساکت رہ گئے۔ عاطف کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ دادا جی تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عائد بامشکل بول پایا۔ عشر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس کی نظریں صرف اندلب پر جمی تھیں، جو بے ہوش بستر پر پڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کا ہر قدم جیسے وہاں موجود لوگوں کے دلوں پر دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ پھر وہ اندلب کے قریب بیٹھ گیا، اس کے کانپتے ہاتھ نے نرمی سے اندلب کے چہرے کو چھوا۔ اندلب! اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اٹھو! اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں آ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گیا۔ عرش کی آواز سن کر اندلب کی بند پلکیں ہلکی سی لرزیں۔ تم یہی چاہتی تھی نا؟ یہ الفاظ جیسے اس کی روح تک اتر گئے۔ اندلب نے بے جان وجود میں اچانک جنبش ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے اس کی پلکیں کھلنے لگیں۔ اس کی سانسیں
اب بھی بےترتیب تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلے اسے وہی چہرہ دکھائی دیا جسے دیکھنے کے لیے اس کی روح مہینوں سے تڑپ رہی تھی۔ ارش! وہ چند لمحے ساکت اسے دیکھتی رہی، جیسے دماغ حقیقت کو قبول ہی نہ کر پا رہا ہو۔ نہیں، اس کے لب لرزے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی، خوف اور امید ایک ساتھ اتر آئے۔ یہ خواب ہے۔ ارشے کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اگر خواب ہے تو پھر مجھے چھو کر دیکھ لو۔ اندلپ کے کانپتے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اس کی انگلیاں جیسے ہی ارشد کے چہرے سے ٹکرائیں، اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ گرم لمس، حقیقی وجود، دھڑکتی سانسیں، وہ واقعی زندہ تھا۔ ارشد! اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ تم؟ وہ ہچکیوں میں بولی۔ تم زندہ ہو؟ ارشد نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ہاں، پاگل لڑکی، اس کی اپنی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ میں زندہ ہوں۔ اندلپ یکدم اٹھ بیٹھی۔ لیکن یہ سب کیسے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اور وہ خط؟ ارشد نے شرمندگی سے گردن جھکائی۔ وہ، اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چھوٹا سا ڈرامہ تھا۔ کیا؟ پورا کمرہ چونک اٹھا۔ ارشد نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ ارے میری بات تو سنو۔ عائد غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ میں تم سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، ارشد نے ہلکے سے کہا۔ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ آپریشن کے بعد میں اتنی جلدی واپس آ سکوں گا۔ اور تمہیں یہ مذاق لگا؟ اندلپ نے روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ تمہیں اندازہ ہے ہم پر کیا گزری؟ اوہو! ارشد نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سوری، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بہت برے ہو تم۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ ارشد کی آنکھیں بھر آئیں۔ لیکن تم بہت اچھی ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اندلپ مزید خود کو روک نہ سکی اور ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارشد نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے دوبارہ کھونے کا تصور بھی اب اسے ڈرا رہا ہو۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ قسم سے، اب ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ریحانہ بیگم سجدہ شکر میں گر پڑیں۔ عائد نے آگے بڑھ کر ارشد کو زور سے گلے لگا لیا۔ ایک بار پھر ایسا مذاق کیا نا؟ وہ روتے ہوئے ہنسا۔ تو واقعی مار ڈالوں گا تجھے۔ پورا گھر جو چند لمحے پہلے ماتم کنندہ بنا ہوا تھا، اب خوشیوں، آنسوؤں اور شکرانے سے بھر چکا تھا، کیونکہ ان کی کھوئی ہوئی دھڑکن ان کے پاس واپس آ چکی تھی۔ ارشد آہستہ آہستہ دادا جی کے قریب آیا۔ دادا جی ابھی تک ایک ہی جگہ بیٹھے تھے، نگاہیں کہیں اور دور اٹکی ہوئی تھیں، جیسے اب بھی یقین کرنے سے انکار کر رہی ہوں کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر صدمے کی گہری لکیریں تھیں۔ ارشد نے نرمی سے ان کے سامنے جھک کر کہا، دادا جان۔ ارشد کی آواز سنتے ہی دادا جی کا جسم ہلکا سا لرزا۔ انہوں نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں اور جیسے ہی ان کی نگاہ ارشد پر پڑی، ان کے چہرے پر غصہ یکدم ابھرا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی مگر سخت تھی۔ ایسا مذاق کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا ہمارے دلوں کا؟ ارشد خاموش کھڑا رہا۔ دادا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ اب بھی بھرا ہوا تھا۔
ہم نے تمہیں کھو دیا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں بولے۔ اور تم نے یہ کھیل کھیلا؟ عاشق کی نظریں جھک گئیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں دادا جان، اس کی آواز بھاری تھی۔ میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں تو بس سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دادا جی نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ معذرت؟ ان کی آواز بھر آ گئی۔ کیا ایک لفظ سب کچھ واپس لا سکتا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دم سادھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اشر چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا۔ میں جانتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دادا جی کے سامنے ہاتھ رکھ دیے۔ لیکن میں واپس آ گیا ہوں۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ آپ کے پاس، آپ کی دعا سے۔ دادا جی کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ بدبخت، ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہم نے سوچا تھا ہم نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اشر نے آہستہ سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں دادا جان، وہ رنجی ہوئی آواز میں بولا، آپ نے مجھے نہیں کھویا، اللہ نے آپ کی دعاؤں سے مجھے واپس کر دیا۔ یہ سنتے ہی دادا جی کا غصہ جیسے پگھلنے لگا۔ ان کے چہرے کی سختی آہستہ آہستہ لوٹنے لگی، اور پھر اچانک وہ بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم نے سوچا تھا اب سب ختم ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اشر کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ہمیں پھر کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، وہ روتے ہوئے بولے۔ سمجھے تم؟ کبھی نہیں۔ اشر نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ کبھی نہیں دادا جان۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ ایک طرف شکوہ تھا اور دوسری طرف بے پناہ محبت۔ چلو چلو، بارات آنے والی ہے اور ہم سب ابھی تک یہیں گھر پہ ہیں۔ عائد نے جلدی سے گھڑی دیکھی اور سب کو متوجہ کیا۔ ایک لمحے کو کمرے میں پھیلی ہوئی جذباتی خاموشی ٹوٹی اور حقیقت دوبارہ سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فضیلت نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، کشمالہ نے خود کو سنبھالا، اور ریحانہ بیگم نے گہرا سانس لے کر اپنے چہرے پر پھیلی اداسی کو چھپانے کی کوشش کی۔ اشر نے بھی فوراً خود کو سنبھالا اور اندلب کو نرمی سے دیکھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اندلب نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ تم ساتھ ہو تو میں ٹھیک ہوں، اور میں تمہیں اب کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ دادا جی نے پیچھے سے ان دونوں کو دیکھا اور بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی، جس میں برسوں کی تھکن اور سکون دونوں شامل تھے۔ چلو، عائد نے دوبارہ کہا، سب لوگ جلدی کرو، ہال میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے سے باہر نکلے۔ اندلب نے ایک بار پھر اشر کا ہاتھ تھاما، جیسے اب اسے ایک پل کے لیے بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ اشر نے بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رخصتی کا منظر اپنی آخری مراحل میں تھا۔ ہال میں اداس مسکراہٹیں، دعائیں اور بچھڑنے کا کرب ایک ساتھ موجود تھا۔ اندلب سر جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ میں مہندی کا رنگ ابھی بھی تازہ تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی تھی۔ اچانک اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑائی۔ اشر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اندلب، کیا ہوا تمہیں؟ اندلب نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ اس نے بامشکل اپنا پیٹ تھاما اور ایک دردناک سانس خارج کی۔ اشر، اس کی آواز ٹوٹ گئی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اشر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ سمجھ گیا کہ وقت آ چکا ہے۔ امی، بابا جلدی آئیں۔ اشر کی آواز ہال میں گونج اٹھی۔ سب لوگ فوراً
ان کی طرف لپکے۔ فضیلت، کشمالہ، سمارہ اور ریحانہ بیگم گھبرا کر قریب آئیں۔ کیا ہوا؟ ریحانہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈلیوری پین شروع ہو گئی ہے، اشر نے مختصر مگر گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر حالات سنبھالنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ اشر نے فوراً اندلپ کو سہارا دیا۔ ہمت کرو، اس نے نرمی سے کہا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اندلپ درد سے آنکھیں بند کیے بامشکل سر ہلا رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی کا انتظام کیا گیا۔ اشر نے خود اسے سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ پہلی ترجیح ہسپتال ہے، قائد نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے ہال میں کھڑے لوگ دعاؤں میں مشغول ہو گئے اور آگے اشر پورے سفر میں اندلپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھا رہا، گویا ہر حال میں اسے محفوظ رکھنا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اتنی مشکل سے وائس اوور کر رہی ہوں، یقین مانے آج بالکل جو ہے نا چارج نہیں ہوں میں۔ ایک تو نیند اتنی شدید آ رہی ہے کیونکہ فجر کا وقت ہو چکا ہے اور ایپیسوڈ لکھنے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا، اور فین آف کر کے بیٹھی ہوں وائس اوور کرنے۔ گرمی سے برا حال ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک کامنٹ، ایک لائک کر دیں گے تو کیا ہی چلا جائے گا۔ میں اتنی ایفرٹ کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بول بول کر میں تھک گئی کہ کامنٹ کر کے مجھے بتائیں، کامنٹ کر کے بتائیں، لیکن آپ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں شاید، یا کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بس آتے ہیں خاموشی سے دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔